بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مناظرہ میں جب ہم مناظرہ کی تعریف پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے متخاصمین۔ تعریف یوں ہے کہ توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو جھگڑنے والوں کا دو چیزوں کے مابین جو نسبت ہے اس کے اندر متوجہ ہونا اظہار ثواب کے لیے، یعنی درستی کے اظہار کے لیے۔ تو وہاں لفظ استعمال ہوتا ہے متخاصمین۔ متخاصمین سے یہاں پر کون لوگ مراد ہوتے ہیں؟ اس سے مراد فریقین، یعنی وہ دو افراد کے جن کے مابین مخاصمت واقع ہوئی ہے۔ مخاصمت یعنی جھگڑا، نزاع واقع ہوا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے گفتگو یہ کرنی ہے کہ جناب مخالفت یا مخاصمت کس کو کہتے ہیں، اور وہ کون سی مخاصمت ہوتی ہے کہ جس کے اندر واقعتاً ایک نزاع کی صورت پیدا ہوتی ہے اور جس پر دلائل قائم کیے جانے چاہیے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ جو مخاصمت یا مخالفت ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے مخالفت مطلقہ، اور ایک ہوتی ہے کہ وہ مخالفت کے جس کے اندر، وہ مخاصمت کے جس کے اندر واقعتاً نزاع واقع ہونے کی صورت درپیش ہو۔ تو پہلے والی جو مخالفت یا مخاصمت ہے یہ وہ ہے کہ جن کے مابین کہ محض لفظی طور پر اس میں مخالفت نظر آئے لیکن حقیقت کے اندر وہاں پر مخالفت نہ ہو۔ اس کی ایک میں سادہ سی مثال دیتا ہوں اور ایک صورت بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے، مثلا ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ آج بعض طالب علم آئے ہیں، یعنی سارے نہیں آئے، یعنی کچھ طالب علم آئے ہیں۔ اور ایک دوسرا طالب علم ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں جناب، کچھ طالب علم آج نہیں آئے، فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا۔ تو اگر آپ یہاں پر غور کریں تو دونوں کی بات کا ایک ہی مطلب ہے۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ایجاب و سلب یہاں چونکہ موجود ہیں تو اس وجہ سے یہاں مخالفت ہے، تو یہاں در حقیقت مخالفت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کیا ہے، یہ ایک ہی بات ہے کہ اگر یوں کہا جائے کہ جناب کچھ طالب علم آئے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی جملے کا مطلب ہے کہ کچھ طالب علم نہیں آئے، تو لہٰذا یہاں پر یہ جو مخالفت ہے یہ لفظی طور پر ہے، یہ حقیقت میں نہیں ہے۔ یہاں پر اب آتے ہیں دوسری مخالفت یا مخاصمت کی طرف کہ جس کے اندر واقعتاً اختلاف واقع ہوتا ہے، جس میں جھگڑا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کی فنی لحاظ سے، علمی لحاظ سے تین صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر ایک وہ یہ ہے کہ جب بھی ایک شخص دعویٰ کرتا ہے، مدعی ہے، تو وہ جو دعویٰ کرتا ہے، دعویٰ کرنے کے بعد جو سامنے والا ہے جس کو ہم سائل کہتے ہیں اور جس کی مختلف قسم کی حیثیتیں بدلنے کی وجہ سے ان کے نام بدل جاتے ہیں، یعنی کبھی ہم جب وہ منع وارد کرتے تو ہم اس کو مانے کہہ رہے ہوتے ہیں، جب وہ معارضہ وارد کرتا ہے تو ہم اس کو معارض کہتے ہیں، اور اگر وہ نقص وارد کرتا ہے تو ہم اس کو ناقص کہتے ہیں۔ تو اس طرح حیثیت بدلنے سے اس کے نام بدل جاتے ہیں۔ تو اب ہم جس کو سائل کہہ رہے ہیں، جو سامنے والا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کی نفی کرتا ہے، اس دعوے کی نفی کرتا ہے۔ تو یہ جو دعوے کی نفی کرنا ہے، جو صحیح نفی کہلائے گی، یا صحیح جس کو کہتے ہیں کہ درمیان میں مخاصمت کی صورت بنے گی، وہ تین صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ وہ جو سامنے والا ہے، وہ جو نفی کر رہا ہے، وہ ایسی ہو کہ جو اس دعوے کی نقیض ہو۔ نمبر دو، نقیض نہ ہو تو مساوی نقیض ہو، اور یا پھر یہ ہے کہ اس دعوے کی نقیض سے اخص ہو۔ یہ تین صورتیں بنتی ہیں، نقیض ہو، مساوی نقیض ہو، یا پھر اس دعوے کی نقیض سے یہ کیا ہو، اخص ہو۔ تو یہ بنتی ہیں تین صورتیں ہیں۔ اب ہم اس کو تھوڑا کھولتے ہیں اور بالکل آسان الفاظ کے اندر، چونکہ یہ منطقی اصطلاحات ہیں تو اس وجہ سے ہم اس کو تھوڑا کھول کر بیان کرتے ہیں، سادہ الفاظ میں بیان کرتے ہیں، سادہ عام مثالیں دے کر بیان کریں گے کہ جس سے یہ بات واضح ہو جائے
کہ جناب جو مخالفت ہے اس کی یہ 3 صورتیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ نقیض دیکھیے اس کی مثالیں، مثلا ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہیں، اب دوسرا شخص کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیب نہیں جانتے۔ تو علم منطق کے اندر ایک سبق پڑھایا جاتا ہے، وہ ہے تناقض یعنی دو چیزوں کے مابین نقیض کا آ جانا، یعنی وہی سادہ الفاظ میں مخالفت کا آ جانا۔ اب اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، ان میں سے بنیادی طور پر جب قضیہ شخصیہ ہوتا ہے تو اس کی نقیض بنانے کا بہت سادہ سا طریقہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ بس ایجاب و سلب میں تبدیلی کر دی جائے، تو وہ نقیض بن جاتی ہے۔ اب اس کی ہم 1-2 مثالیں بیان کر دیتے ہیں۔ مثلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہیں، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے اور ایک سنی نے یہ دعویٰ کیا۔ اب سامنے والا یعنی سائل وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غیب نہیں جانتے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پہلا ایجاب تھا اور دوسرا کیا ہے؟ سلب۔ حکم ایجابی تھا اور یہ سلبی ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہوئی؟ یہ ایک دوسرے کی نقیضیں ہوئیں، یعنی وہ جو دعویٰ جس نے کیا تھا اس کی نقیض کیا ہوئی کہ حضور غیب نہیں جانتے، تو لہٰذا یہاں پر جھگڑا ہوگا، یہاں مخالفت ہوگی، یہاں پر دلائل کی ضرورت پڑے گی۔ اچھا، اب یہ تھی پہلی والی صورت۔ اب اور بھی میں چند ایک مثالیں دے دیتا ہوں۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ یہ کتاب نافع ہے، یعنی نفع مند ہے، فائدہ مند ہے، اور دوسرا کہتا ہے یہ نافع نہیں ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہیں، دوسرا کہتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر نہیں ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے دن نکلا ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے دن نکلا ہوا نہیں ہے۔ ایک کہتا ہے روشنی ہے، دوسرا کہتا ہے روشنی نہیں ہے۔ ایک شخص کہتا ہے حضور نور ہے، دوسرا کہتا ہے حضور نور نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی صورتیں ہیں یہ ساری کی ساری نقیض کی ہیں، یہ ہے پہلی صورت۔ اب دوسری صورت وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مساوی نقیض ہو۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ نقیض تو نہ ہو لیکن وہ ایسی چیز ہو کہ وہ اس کی جو ہے وہ کیا بن جائے؟ اس کا مساوی بن جائے، نقیض کا مساوی۔ اب اس کی ایک مثال یہ ہے، مثلا ایک عدد ہے، فرض کریں وہ 3 ہے، 3 ایک عدد ہے، اور ایک شخص کہتا ہے کہ جناب یہ طاق ہے، دوسرا شخص کہتا ہے نہیں یہ جفت ہے۔ اب یہ 2 یہاں پر قضیے آ گئے، 2 یہاں پر جملے آ گئے۔ پہلا کون سا؟ کہ یہ عدد یہ طاق ہے، اور دوسرا کہتا ہے یہ جفت ہے۔ ایک کہتا ہے طاق ہے، دوسرا کہتا ہے جفت ہے، اور وہ آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جفت ہے، تو لہذا طاق نہ ہونا اور جفت ہونا یہ دونوں کے دونوں کیا ہو گئے؟ مساوی، برابر، ایک ہی ہے، کیونکہ کوئی بھی جو جفت ہے وہ طاق نہیں ہوتا، بالکل ایک ہی بات ہے۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ جو اس کا دعویٰ تھا وہ تھا کہ عدد طاق ہے، اس کی جو نقیض تھی جن طاق نہیں ہے اس کے یہ جفت ہونا کیا ہوا؟ مساوی۔ تو یہ ایک مثال ہو گئی۔ اب اس کے علاوہ ایک اور اس کی مثال لے لیں۔ وہ مثال یہ ہے کہ مثلا میں کہتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ متحرک ہے، چل رہی ہے، اور دوسرا شخص کہتا ہے نہیں یہ رکی ہوئی ہے۔ تو اب یہاں پر ہم ان دونوں کو چیک کریں گے۔ پہلا ہے دعویٰ کہ یہ ویڈیو چل رہی ہے یا متحرک ہے، اور تو یہ دعویٰ، اب اس کی ہم نقیض نکالیں گے۔ میں ایک لفظ لے لیتا ہوں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو۔ وہ یہ ہے کہ یہ ویڈیو متحرک ہے۔ اب اس کی نقیض کیا ہوگی؟ یہ ویڈیو متحرک نہیں ہے، یہ نقیض ہے۔ اب اس نے کیا بولا؟ اس نے سائل نے یہ بولا کہ جناب یہ رکی ہوئی ہے۔ اب یہ رکی ہوئی ہونا اور متحرک نہ ہونا یہ دونوں کیا ایک ہی بات ہے، لہٰذا یہ کیا ہوا؟ یہ مساوی نقیض ہوا۔ تو جو سائل ہے جس نے مخالفت کی ہے اس دعوے کی، تو وہ جو الفاظ بول رہا ہے وہ کیا ہے؟ مساوی نقیض۔ تو یہ بھی مخالفت کی ایک صورت ہے اور معتبر صورت ہے۔ اب اس کے بعد ہے تیسری صورت، وہ یہ ہے کہ یہ جو دعویٰ ہے
اس کی جو نکیز ہے اس کی نکیز سے وہ جو سامنے والا ہے وہ اخص بیان کرے۔ اب یہ کیسے؟ اس کی مثال سنیں۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ میلاد منانا ناجائز ہے، جائز نہیں، ناجائز ہے۔ سامنے والا شخص وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میلاد منانا مستحب ہے۔ اب آپ تھوڑا غور کیجئے گا، جو دعویٰ کیا وہ تھا کہ میلاد منانا کیا ہے؟ وہ ناجائز ہے۔ اب اس کی نکیز کیا ہے؟ ناجائز نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ ناجائز نہ ہونا یہ نکیز ہے، اور پھر اس کے بعد میلاد کا مستحب ہونا یہ۔ اب اس کے مابین ہم نسبت چیک کریں گے کہ کون سی نسبت ہے۔ تو ناجائز نہ ہونا مطلب جائز، جائز ہوا، اور جواز کی بہت ساری صورتیں ہیں، یعنی جس کے اندر اجازت ہوتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، اجازت ہوتی ہے، اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ بہت ساری۔ مثلا جو فرض ہے وہ بھی جائز کے حکم میں آتا ہے، اسی طرح جو واجب ہے وہ بھی جائز کے حکم میں آتا ہے۔ جائز کا مطلب کرنا، اجازت دینا، تو لہذا فرض کے اندر تو اجازت ہی اجازت ہوتی ہے، واجب میں بھی اجازت ہے، اسی طریقے سے جو مباح ہوتا ہے اس کے اندر بھی اجازت ہوتی ہے، مستحب ہوتا ہے اس میں بھی اجازت ہوتی ہے۔ تو یہ اجازت کی صورتیں ہیں، ممنوع کی صورتیں نہیں ہیں بلکہ جواز کی صورتیں ہیں۔ تو لہذا پتہ چلا کہ یہاں پر اس کے بہت سارے فراد تھے، ان میں سے ایک فرد وہ ہے مستحب۔ تو اگر ذکر کر دیا کہ یہ مستحب ہے، لہذا اب یہ کیا ہوا کہ ناجائز نہ ہونا جو نکیز تھا، اور مستحب ہونا، تو یہ مستحب ہونا اس ناجائز نہ ہونے جو نکیز تھا اس سے یہ کیا ہے؟ اخص ہے، کیونکہ اس میں صرف جواز ثابت ہو رہا ہے، اور اس کے اندر الٹا ایک زیادہ چیز وہ ہے مستحب، جو کہ ایک خاص شے ہے، وہ ثابت ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ اس دعوے کی نکیز سے کیا ہوا؟ اخص۔ اس کی ایک اور مثال سنیں۔ مثلا ایک شخص نے کہیں پر کھڑے ہوئے تھے، اور اس نے دور ایک چیز کو دیکھا، تو دیکھتے کہا یار یہ کوئی جاندار ہے، مطلب اس میں کوئی حرکت ہے، جاندار ہے۔ سامنے والا ایک اور شخص ہے، اس نے مخالفت کی اور کہنے لگا کہ نہیں، یہ پتھر ہے، یہ پتھر ہے، یہ پتھر ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ان دو کے مابین کون سی نسبت ہے۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ اس کی نکیز نکالیں گے۔ نسبت ہم نے کس میں؟ نکیز میں دیکھنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس نے کہا جی کہ وہ فلاں وہ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ جاندار ہے۔ اب یہ جاندار ہونا، جاندار ہونا، اس کی نکیز کیا ہے؟ یہ جاندار نہیں ہے۔ اب جو چیزیں جاندار نہیں ہوتی وہ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان بہت ساری قسموں میں سے ایک کو کہہ دینا تو یہ کیا کہلائے گا؟ اس سے اخص کرنا ہوگا، اس کو ان بہت ساری قسموں میں سے اس کو خاص کرنا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ کیا ہوا؟ اب اس کی یعنی جاندار نہ ہونے کی بہت ساری صورتیں، مثلا پودے ہیں وہ بھی جاندار نہیں ہیں۔ یہ موجودہ سائنس کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، موجودہ سائنس کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ جاندار اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر جو اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہے تو اس کو جاندار بولتے ہیں۔ لیکن ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ جو گرو کرتا ہے، جس میں نمو ہوتا ہے، وہ جاندار ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو خیر بات یہ ہے کہ اب جیسے پودا ہے تو پودے میں نمو تو ہوتا ہے لیکن متحرک بالارادہ نہیں ہوتا، یعنی اپنے ارادے سے وہ حرکت نہیں کرتا، اس وجہ سے اس میں حیات نہیں ہے۔ تو جس طرح یہ پودا ہے، یہ بھی غیر جاندار ہے، اسی طریقے سے آپ اوپر چلے جائیں، پتھر ہے وہ بھی غیر جاندار ہے، اسی طریقے سے اور بھی بے جان ہونے کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ زمین ہے یہ بے جان ہے، اسی طریقے سے جناب لوہا ہے وہ بھی بے جان ہے۔ تو بے جان ہونے کی بہت ساری صورتیں ہیں، ان میں سے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے پتھر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نکیز تھی، نکیز یہ تھی کہ یہ جاندار نہیں ہے، اور پھر اس میں عموم ہے جاندار نہ ہونے میں، اور اس کے اندر آپ دیکھیں تو جو پتھر خاص اس نے ذکر کر دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ اس سے اخص ہے، یہ اس سے اخص ہو گیا۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ یہ جو سامنے والا شخص ہے اس نے کیا کیا ہے؟ اس مدعی کے دعوے کی جو نکیز تھی اس سے اخص اس نے بیان کیا ہے، مطلب اس میں بھی مخالفت معتبر ہے، ہوگی مخالفت۔ اچھا اسی طریقے سے ایک دو اور بھی مثالیں دے دیتا ہوں۔ مثلا ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چیز مشروب ہے، یعنی پی جانے والی چیز ہے، اور دوسرا کہتا ہے نہیں یہ روٹی ہے۔
تو اب اس کی نقیض تھی غیر مشروب، اور جو روٹی ہے تو غیر مشروب میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، پیزا ہے، برگر ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اور اس کے اندر روٹی بھی ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہوا، اس کے دعوے کی نقیض سے یہ اخذ ہوا۔ اسی طریقے سے ایک شخص کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور غیب جانتے ہیں، یہ جائز ہے، اور دوسرا بندہ وہ کیا کہتا ہے نہیں یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ تو اب جائز ہونے کی جو نقیض ہے وہ عدم جواز ہے، اور عدم جواز کی بہت ساری صورتیں ہیں کہ گناہ بھی ہو سکتا ہے، ناجائز گناہ ہو سکتا ہے، محض منع کرنا بھی ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی صورتیں کافی ساری۔ تو اب یہاں پر اس نے کیا بولا، اس نے اس عدم جواز کی ایک بہت بڑی صورت کو، اس نے خاص ایک صورت کو ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ شرک ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہوا، یہاں پر بھی مخالفت ہوگی۔ تو اب یہ مخالفت کی کتنی صورتیں ہوں گئی؟ 3۔ جہاں پر بھی یہ 3 صورتیں ہوں گی وہاں مخالفت ہوگی، وہاں مخالفت ہوگی، اور وہاں پر دلائل کی ضرورت پڑے گی، وہاں حقیقی مخالفت ہے۔ لیکن جہاں پر ایسا نہیں ہوتا، ان 3 کے علاوہ کی صورت اگر کوئی ہوگی تو پھر وہاں پر مخالفت نہیں ہوگی، وہاں کچھ اور ہوگا، توجہ نہیں جا رہی ہوگی، جس کی بنیاد پر وہ یہ سمجھے گا کہ شاید یہ مخالفت اس میں ہے، لیکن حقیقت میں وہ مخالفت وہاں پر نہیں ہوگی، یا جو مخالفت کرنے والا ہے وہ مخالفت جو ہے اس کی معتبر نہیں کہلائے گی۔ تو یہ بہت ایک اہم اور فنی چیز تھی، اور علمی دنیا کے اندر اس کی بڑی ایک اہمیت ہے، اور اس کو جو پہچان جائے، اس کا اجرا کرے، تو پھر اس کو بہت بڑا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ پروردگار ہمیں علم میں رسوخ عطا فرمائے اور اپنی معرفت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔